اس لڑکے نے کچھ سال پہلے ایک ماں اور بیٹی کو فلوریڈا میں اپنی گاڑی کے نیچے کچل کر مار ڈالا۔ جرم ثابت ہونے پر جج نے اسے 24 سال کی سزا سنائی جب اس کی عمر 18 سال تھی۔ یہ اپنے باپ کی دی ہوئی گاڑی پر 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زیادہ گاڑی چلا رہا تھا جب اس نے ماں بیٹی کو قتل کر ڈالا۔ جب اس کو سزا سنائی گئی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ ویڈیوز اتنی وائرل ہوئیں کہ وہ ویڈیوز آج بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ لوگوں نے کمپین چلانا شروع کر دیں جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اسے سزا نہ دی جائے۔ کچھ لوگوں نے اسے بہت کم عمر سمجھا، لیکن امریکی معاشرے کے عام مطابق لوگوں نے کئی من گھڑت کہانیاں بھی بنائی کہ یہ لڑکا قصوروار تو تھا ہی نہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ اس کے حق میں چلنے والی کیمپینز اتنی زوردار تھیں کہ دنیا حیران رہ گئی کہ سپیڈ لمٹ سے زیادہ رفتار میں گاڑی چلانے والے کے ساتھ اور قتل کرنے والے کے ساتھ اتنی ہمدردی کیوں؟ لیکن امریکہ کا نظام نہ ہی لولا ہے اور نہ ہی لنگڑا ہے، اور اب یہ لڑکا 2044 میں رہا ہو کر باہر آئے گا۔ پاکستان کے شہر کراچی میں کارساز روڈ پر جو واقعہ پیش آیا جس میں ایک باپ اور ایک بیٹی کو ایک نتاشا نامی لڑکی نے قتل کیا، اس سے مجھے اس لڑکے کی کہانی یاد آتی ہے۔ پہلی منافقت ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی بس ڈرائیور یا رکشہ ڈرائیور ہوتا تو ہمارے معاشرے کے عین مطابق ہم اس ڈرائیور کو اس رکشے سمیت ہی آگ لگا دیتے، لیکن بات یہاں لینڈ کروزر کی تھی تو اس کو آگ لگانے کی جرات کرتا تو کون کرتا۔ دوسری منافقت یہ ہے کہ جیسے ہی یہ حادثہ پیش آیا اور ہر طرف خبریں پھیلنا شروع ہو گئیں تو ہر کسی کو یقین تھا کہ اس عورت کا کوئی بھی بال باقا نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب اس عورت نے کیا ڈرامے بازی لگانا شروع کر دی کہ اس نے ڈرنک ہونے یا مینٹل سٹیٹ میں نہ ہونے کا ڈرامہ شروع کر دیا۔ تیسری منافقت اس طبقے کی وہ نظر آئی ہے جو اس عورت کے دفاع میں اتر آیا ہے۔ یہ وہ ایلیٹ طبقہ ہے جو خواتین، مزدور اور غریب کے حقوق کے لیے کسی امریکن سپانسرڈ کانفرنس میں برت امتراغ سے شرکت کرتا ہے۔ چوتھی منافقت اب ہم عدالتی نظام کی دیکھیں گے جو ایک عورت کی تیز رفتاری اور شراب پی کر گاڑی چلانے پر بھی مقدمہ درج نہ ہوگا اور سب کچھ ایک کارپٹ کے نیچے دھکیل دیا جائے گا۔ پانچویں منافقت ہم سب دکھائیں گے اور ایسے ہی کسی اگلے سانحے کا انتظار کریں گے اور اس پہ دو سطریں لکھ کر ری شیئر کر کر خاموش ہو جائیں گے۔ گزشتہ کئی سالوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی بااثر اور طاقتور انسان حادثات کا سبب بنتا ہے تو اسے بچانے کے لیے کئی حربے استعمال کیے جاتے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ایسا بہت کم ہوا ہے کہ کوئی اپنے انجام تک پہنچا ہو۔ ہر روز سڑکوں پر جو بھیانک غفلت کی وجہ سے حادثات پیش آتے ہیں اس میں کئی 20 افراد مارے جاتے ہیں اور کئی افراد زخمی ہو جاتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت پاکستان کے مطابق سالانہ 30,000 افراد حادثات کی نظر ہو جاتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ان سنگین واقعات کے ذمہ داروں کو بچانے کی بجائے قانون کے رحم و کرم پر چھوڑا جائے اور متاثرین کے ساتھ انصاف کیا جائے۔